آج میری ملاقات ایک ترکی کے آدمی سے ہوئی. ایک جگہ وہ کام کرتا ہے، میں اپنا کچھ کام کروانے گیا تھا. وہاں میری ملاقات اس سے ہوئی. سمیر نام ہے اس کا. یقیناً مسلمان ہے. میں نے پوچھا ترکی میں کتنے فیصد مسلم ہیں اور کتنے فیصد عیسائی ہیں. اس نے کہا 1% مشکل سے عیسائی نکلیں گے، باقی سب الحمدللہ مسلم ہیں. پھر میں نے پوچھا وہاں اسکولوں میں کون سی لینگویج پڑھائی جاتی ہے، ترکی یا عربی بھی؟ اس نے کہا بالکل عربی ہم کو بالکل نہیں آتی، ہم صرف ترکی پڑھتے ہیں. مجھے ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن بات کا سلسلہ آگے بڑھانا، اس تک قرآن کا پیغام پہنچانا، یہ میرا مقصد رہتا ہمیشہ. میں نے کہا پھر قرآن کیسے پڑھتے ہو تم؟ بولتا ہے ہم تو وہ مولوی کو رکھ لیتے ہیں، کوئی مولوی جو اس کا کورس کرے. مدرسے ہیں اسلامی مدرسے، لیکن ترکی لکھی جاتی ہے انگلش کی طرح، جیسے ہم لوگ رومن انگلش لکھتے ہیں. پھر میں نے کہا تم پڑھتے ہو قرآن؟ تو بولتا صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا ہے. ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جو بھی ہے میرے والد یہ کام کرتے تھے، اور پھر میں 15-16 سال کی عمر میں یہاں آ گیا قطر، اور اس کی عمر لگ بھگ 50 سال ہے. پھر میں نے کہا جب تم 15 سال کی عمر میں یہاں آ گئے ہو، 35 سال سے تم یہاں رہ رہے ہو، تو 35 سال میں تم نے بول چال تو عربی کی سیکھ لی، لیکن لکھا پڑھا کیوں نہیں؟ بولتا ہے بس میں کام میں بزی رہتا ہوں یہ ہے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کیا کرتے ہو؟ بولتا ہے نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی جاتا ہوں، لوگ جیسے کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں نے جو سکھا دیا وہ سکھا دیا. اچھا میں بولا زندگی کیسی گزرتی ہے؟ بولتا الحمدللہ اچھی گزرتی ہے. پھر ظاہر بات ہے میں بھی ایک عام انسانوں جیسا ہی ہوں. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ بولتا کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے جھوٹ. ایسے شراب پیتے ہو؟ بولتا نہیں میں شراب نہیں پیتا. اب چونکہ قطر میں ہے تو شراب پینا ویسے بھی مشکل ہے، اگر ترکی میں ہوتا تو شاید اس کو اپنے آپ کو آزمانے کا موقع ملتا. جوا کھیلتے ہو؟ تو بولتا نہیں میں نہیں کھیلتا. پھر شرک کیا میں نے ٹیسٹ لیا، تو ظاہر بات ہے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں شرک تو رہتا ہی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شرک ہے کیا چیز. جب تک وہ قرآن کی دعوت نہ دے اس کو پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے توحید کا نام لینے والے شرک کے خلاف جھنڈے لے کے یہ شرک ہے یہ بدعت ہے پھرنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے شرک کیا ہے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہی صرف شرک اور توحید ہے. حالانکہ جب تک آپ قرآن کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. بہرحال ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں کسی شخص کو دین کی دعوت دوں، اسلام سمجھاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قصے کہانیاں سنانے چاہیے، بزرگوں کے قصے، رسول اللہ کے قصے، صحابہ کے قصے، اہل بیت کے قصے سناؤں، یا جنت کا لالچ دلاؤں یا جہنم سے ڈراؤں؟ یہ پڑھو گے یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو گے وہ ہو جائے گا. یہ تو عیسائی کر ہی رہے ہیں. پیسے دو، جا کے چرچ میں کنفیس کر لو، تمہارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، تم کو وہ جنت میں لے کے جائیں گے. میں نے پوچھا تھا ایک کرسچن خاتون سے، وہ مسلمان ہو گئی الحمدللہ. پھر میں نے پوچھا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا یا سارے گناہ بخش کے لایا جائے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گناہ $50 کے عوض میں، $1000 کے عوض میں، بڑے سے بڑا گناہ رہا تو $1000 ڈال دو چرچ کے ڈبے میں، کنفیشن باکس میں، اور اپنا گناہ ٹرانسفر کرا دو. فادر جو ہے ادھر کا گناہ ادھر لکھ دیں گے. یہ لکھیں گے تو چیک کون کرے گا؟ دیکھے گا کون؟ قیامت کے دن بتائے گا اللہ کہ مجیب الرحمن صاحب جب کرسچن ہوئے تھے تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ ڈالے گئے تھے، ڈیوڈ نے یہ گناہ کیا تو یہ ڈالا گیا تھا، وہ جب جو ہے یہ بن گیا آرتھوڈاکس ہو گیا تو اسے یہ بنا دیا گیا. یہی فرقے ہیں نا ہمارے پاس بھی. لالچ بھی وہی ہے. جو اہل سنت الجماعت کا ہو گیا وہ جو ہے بخشا جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو سنی سے شیعہ ہو جائے گا وہ بخشا جائے گا، اہل بیت لے کے جائیں گے ساتھ. جو اہل حدیث ہو گیا وہ بخشا جائے گا، جو تبلیغی ہوگا وہ بخشا جائے گا، جو اہل قرآن ہو گیا وہ بخشا جائے گا، سارے جہنم میں جائیں گے. یہی ہے نا. آئیے دعوت پہ. جب ہم دعوت دیتے ہیں تو کون ایسا آدمی ہے غیر مسلم جو
غیر مسلم تھا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی. تبدیلی یہ نہیں داڑھی چھوڑ لیا، نماز کا پابند ہو گیا اور حج پہ چلے گیا اور نام عبد القادر عبد الجیلانی فلاں رکھ لیا. کچھ بھی تبدیلی اس کے اندر یہ آنی چاہیے کہ اس کے کیریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے، وہ سچ بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. کسی کو بولے گا کہ بھائی میں آپ کی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، انہوں نے قیمت بتا دی کہ بھائی یہ اتنے 10,000 کی گاڑی ہے، جی اچھا پھر میں آپ کو جواب دوں گا، وہ زندگی بھر جواب نہیں دے گا. اس کو گاڑی پسند نہیں ہے یا میرے بجٹ سے بڑھ کے سامنے منہ پہ نہیں بولے گا. گھر دیکھنے آتے ہیں لوگ، جی 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 اچھا جی بالکل بالکل، اس کے بعد غائب. یہ نہیں بولتے کہ بھائی ہمارا ارادہ چینج ہو گیا ہے، ہم ہمارے حساب سے آپ کا گھر جو ہے ہمارے حساب سے یا ہم اس کے حساب سے سوٹیبل نہیں ہے. اس میں کون سی بری بات ہے سامنے والے کو اٹکا کے رکھنا؟ یہ جھوٹوں سے، غیبتوں سے، گالیوں سے بہت بڑا برا کام ہے. یہ ہیرا پھیری کہتے ہیں اس کو. بہرحال اس سے بچے، زنا سے بچے، بے حیائی سے بچے، شرک سے بچے، الحاد سے بچے، بری عادتیں چھوڑے. شراب پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اسمگلنگ کر رہا ہے، گھٹکے کھا رہا ہے. بہرحال یہ سارے چھوڑ کے کام اگر وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے تو کی بات ہے. ورنہ وہ وہاں ہولی کھیلتا تھا، یہاں چوتھی کھیلے گا، وہاں گنیش بٹھاتا تھا، یہاں علم بٹھائے گا، اور کیا کرے گا؟ سارے کام ہیں وہی. وہاں مالا جپتا تھا ہنومان چالیسا، یہاں چہل حدیث پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، اور کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ کچھ بھی فرق نہیں ہے. تو پھر جو لوگ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو ایمان میں آتے ہیں، ان کا کیریکٹر چینج ہوتا ہے. تو کیا یہی کام ہر مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے؟ یا کسی کا ٹھپا لگ گیا، ابا کا نام عبد القادر تھا، بابا کا نام عبد الغفور تھا، دادا کا نام فلاں تھا، بیٹے کا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، کیا اس بنیاد پہ جنت میں جانے والے ہیں آپ؟ بھائی ہر انسان کو اپنے شعور میں آنے کے بعد قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے ایمان لانا پڑتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے. وہ مومن بننے کے بعد اس کے اسلامی ارکان کی کوئی ویلیو بنتی ہے. یہاں تو فیکٹری میں سے نکلے چلے جا رہے ہیں پلاسٹک کے، ہر مال 10 روپے، ہر مال 10 روپے، ہر مال 10 روپے. باٹا کے جوتے بھی کہتا ہوں میں اکثر، آئی ڈی کے مسلمان بس ٹھپا مار رہے، نکالتے جا رہے ہیں. بابا کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، دادا کو پتہ نہیں ہے، اماں کو پتہ نہیں ہے، زندگی میں کبھی قرآن پڑھتے نہیں، پڑھے تو سمجھتے نہیں، سمجھے تو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کرے تو عمل نہیں کرتے، عمل کرے تو دعوت نہیں دیتے، دعوت دیے تو اخلاص نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہے لسٹ پوری. اللہ رحم کرے بس. السلام علیکم.